پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہزادے کی کہانی سنائیں گے جو بہت خوبصورت تو نہیں تھا اور اس کا قد بھی چھوٹا تھا، مگر اس کے دوسرے بھائی بہت خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھے۔ اس شہزادے کو بدصورت اور چھوٹے قد کا کہا جاتا تھا، جبکہ اس کے باقی دوسرے بھائی بہت خوبصورت لمبے چوڑے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے بدصورت شہزادے کی طرف بہت نفرت سے دیکھا تو شہزادے نے اپنی ذہانت سے باپ کی نگاہ کو تاڑ لیا اور باپ سے کہا، ابا جان، سمجھدار ٹھگنا لمبے بے وقوف سے اچھا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو۔ دیکھیے ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے پر طور بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کا عزت اور مرتبہ بہت بلند۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند کے لیے ایک موٹے بے وقوف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدھوں سے بھرے ہوئے پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزراء خوش ہوئے اور ان کو سب کو اس کی بات بہت پسند آئی۔ لیکن بچوں کیا تھا، شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور بہت افسردہ بھی ہوئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست قسم کے دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، لڑائی شروع ہو گئی اور جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا۔ اس نے پکار کر کہا، میں آدمی نہیں ہوں تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو۔ ایسا بہادر ہوں کہ میرا سر خاک اور خون میں گرم بھی ہو جائے اور ختم بھی ہو جائے تب بھی میں لڑوں گا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو آداب بجا لایا اور کہا، ابا جان، میرے دبلے پتلے سے جسم کی نگاہ سے دیکھا جائے ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے اور جتوا بھی دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کی بہت عقل مند باتوں کی وجہ سے بادشاہ جنگ کو جیت گیا اور اس کے بعد سپاہیوں کی ہمت بھی بڑھ گئی اور انہوں نے فوج پہ حملہ کر دیا اور ان کو مار بھگایا، مطلب فتح ان کی ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور اس دن کے بعد اس کی محبت اس سے بڑھنے لگی اور اس نے اس کو اپنا ولی عہد بھی مقرر کیا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ایک دن بدشکل بادشاہ شہزادے کے کھانے میں انہوں نے زہر بھی ملا دیا۔ اس دوران میں ان کی بہن کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے اس نے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کیے۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونکا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنر مند مر جائیں۔ اگر دنیا میں تمام اچھے لوگ مر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب اس واقعے کی اطلاع اس کے بابا بادشاہ کو ملی تو اس نے سب بھائیوں کو بلایا اور مناسب حد تک ان کو سزا دی۔ اس کے بعد ایک ملک کا ایک حصہ اپنے اس بیٹے کو دے دیا اور باقیوں کو بھی مناسب بانٹ دیا تاکہ فساد ہی ختم ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، لالچ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ کبھی کسی کو بد شکل نہ کہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔